مزارات پر جانا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ میں مزارات اولیاء پر جانا جائز ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا پیغام دیا ہے مولانا فاروق خان رضوی نے، بہت اچھا پیغام۔ کیا انبیاء کرام اولیاء کرام کی قبریں برکت والی ہوا کرتی ہیں؟ پورا پیغام پورا بیان سن کر کے جانا۔ 1.5 منٹ کا یہ پیغام ہے مولانا فاروق خان رضوی کا۔ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اپنی ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ضرور سنواؤں گا، اور میں آپ کو آخر میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، تو آپ ضرور ہم سے ہماری بات کو سن کر کے جانا۔ بہت اچھا پیغام ہے میرے بھائی۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ہم سے جڑ جائیں، اس لیے کہ ہم آپ کو پکے سچے پیغامات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک انسٹاگرام کی میں لنک دوں گا، آپ جا کر کے فالو کریں۔ انسٹاگرام فیس بک پر جو ہے نظامت کے حوالے سے اور نصیحت کے حوالے سے بات آپ کو سننے اور پڑھنے کو ملے گی، تو آپ لوگ ایسا ضرور کرنا میرے بھائی۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں جس میں مولانا فاروق خان رضوی نے بتایا کہ کیا اولیاء کرام انبیاء کرام کی قبریں برکت والی ہوتی ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزارات پر جانا قبروں پر جانا کیسا ہے، تو آپ پوری ویڈیو ضرور سننا۔ سب سے پہلے مولانا فاروق خان رضوی کی وہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عام مسلمان کی قبر بھلا عبرت کے لیے آپ زیارت کر سکتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء کی قبر کی زیارت عبرت کے لیے نہیں بلکہ برکت کے لیے کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور دلیل سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کہتے ہیں میں معراج پر نکلا، جبریل نے روک دیا کہ یا محمد رکیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل کیوں رکوا رہے ہو؟ مجھے تو معراج پر جانا ہے، دیدار خدا کرنا ہے۔ عرض کرتی ہے رسول اللہ دیکھ نہیں رہے موسیٰ کی قبر ہے، موسیٰ کی قبر کی زیارت کیجئے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب آقا کی حدیث کے الفاظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، آقا فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں موسیٰ کی قبر پر آیا، دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بتائیے جو قبر میں زندہ ہو نماز پڑھ رہے، اس سے عبرت حاصل کی جائیں گی کہ اس سے برکت حاصل کی جائیں گی؟ لیکن پھر آئے کہ اعتراض کریں گے کیا رسول اللہ کو برکت کی ضرورت تھی؟ نہیں، رسول کو برکت کی ضرورت نہیں تھی، رسول ہمارے لیے سنت بنا رہے تھے۔ جبریل رکوا کے زیارت کروانا سنت بنا رہے تھے، جبریل نے روکا رسول کو، نبی قبر پر رکے تاکہ عقیدہ سنیوں کو مل جائے کہ بزرگان دین کی قبر کی زیارت کروانا جبریل کی سنت ہے اور بزرگوں کی قبر کی زیارت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ نے مکمل ویڈیو مولانا فاروق خان رضوی کی سن لیا ہوگا۔ بے شک اولیاء کرام انبیاء کرام کی قبریں برکت والی ہوتی ہیں، ان کی قبروں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزارات اولیاء پر جانا کیسا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مزارات پر جانا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ میں مزارات اولیاء پر جانا جائز ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے جاتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مزاروں پر ہمیں جانا چاہیے، قبروں پر ہمیں جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں، کہ تم جو ہے اپنی والدہ کی قبروں کی زیارت کرو، اور جو ہے تم قبروں کی زیارت کرو اور وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے منع کیا تھا، لیکن اب میں تم کو اس کی اجازت دیتا ہوں، تم اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ تو اولیاء کرام انبیاء کرام کے مزارات پر اور والدین کی قبروں پر ہمیں جانا چاہیے۔ اس سے ہمیں جو ہے دنیا سے بے رغبتی اور جو ہے آخرت کی یاد دلاتی ہے۔
اور بے شک ان کی قبریں جو ہوتی ہیں یہ برکت والی ہوا کرتی ہے۔ ان کی قبروں پر جو ہے ہمیں جو ہے جا کر کے وہاں سے ایک سبق سیکھنا ہے، آخرت کی یاد لینا ہے۔ دوسری بات کی قبروں پر جانا کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ قبر پر جانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے قبر سے جو ہے 4-5 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے، قبر کو چومے نہیں، قبر کو سجدہ نہ کرے، اس لیے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اب جو لوگ مزارات پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور یہ جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ لوگ جاہل ہوا کرتے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے اہل سنت والجماعت سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، تعلیم لینا چاہیے کہ ہم مزارات پر جائیں تو کیسے جائیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہوتے ہیں، قبر پنجوا ہوتے ہیں، قبروں پر میلہ لگانا، عورتوں کا ہجوم۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر پر عورتوں کا جانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے قبر پر جانے والی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اہل سنت والجماعت کو بدنام کرتے ہیں۔ میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ خود نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو قبر پر ہمیں سجدہ نہیں کرنا ہے، قبر کی زیارت کرنا ہے، اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر جانے کے لیے حکم فرمایا کہ آپ قبروں پر جاؤ، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ہمیں قبر پر جانا کیسے ہے؟ مزارات اولیاء پر جانا کیسے ہے؟ تو ہم جو ہے قبر کے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں، قبر کو ہاتھ نہ لگائیں، قبر کو چومے نہیں، قبر کو سجدہ نہ کریں، دور کھڑے ہو کر کے ہم جو ہے ان کے وسیلے سے دعائیں مغفرت کریں، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر صاحب قبر کو، صاحب مزار کو، ان کے لیے جو ہے ہم ایصال ثواب کریں اور ان کا وسیلہ لے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ان کی بدولت قبول فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں مزارات پر چادر چڑھانا حرام ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر پر ایک چادر کافی ہے، جب تک وہ پوشیدہ نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے، دوسری چادر قبر پر نہ ڈالی جائے۔ یہ فضول خرچی ہے۔ آج جو لوگ قبر پر جا کر کے فضول خرچ کرتے ہیں، چادریں وغیرہ چڑھاتے ہیں، اس چادر سے کسی غریب کا اگر تم پیٹ بھر دو گے تو صاحب مزار آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے، اور آپ جو چادریں وغیرہ چڑھاتے ہو اس سے یاد رکھنا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کا فضول خرچی ہے۔ تو ہمیں ان تمام تر چیزوں سے بچنا چاہیے، اور مزارات اولیاء ہو یا مزارات انبیاء ہو یا مزارات والدین ہو، ہمیں ان کی قبروں پر جا کر کے جو ہے اپنی آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے کہ کل تلک یہ لوگ ہمارے درمیان تھے، آج یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، اور کل ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ سبق ہمیں لینا چاہیے۔ یہ جانے والے جنازے، یہ جانے والے مرحومین ہمیں سبق دے کے جاتے ہیں۔ آگاہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تیری تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کر دینا، اس لیے کہ بڑی قیمتی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ ہم سے جڑے نہیں ہیں تو لازمی ہم سے جڑ جانا، اس لیے